لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کی جانب سے اور تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تبلیغ اور تہنیت پیش کرتا ہوں. بہت دیر گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں نہیں کرنا ہے چونکہ اصل میں محفل میں شعراء کو جتنا زیادہ سنا جائے بہتر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس امام امام کی ولادت کی یہ شب ہے، خدا کی قسم امام کے بارے میں اگر آپ غور کریں کہ امام نے کیا کیا، سب سے پہلا کام، وہ تمہیدات میں چھوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے پہلا کام جو امام سید سجاد کے لیے بہت ضروری تھا اور جو بہت بڑی ذمہ داری حضرت کے شانوں پہ تھی، وہ کربلا کو تحریف سے بچانا. تحریف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی انقلاب کو بدل دیا جائے کہ یہ انقلاب کس مقصد کے لیے آیا تھا. امام کی جو بہت اہم ذمہ داری تھی، مقصد کربلا کو آنے والی نسلوں تک عام کرنا اور صحیح طریقے سے کربلا کو تمام انسانیت تک پہنچانا. اور میں روایت دیکھ رہا تھا حضرت کی انگوٹھی پر واقع کربلا سے پہلے جو حروف کندہ تھے وہ تھا العزت للہ. واقع کربلا کے بعد حضرت نے جو انگوٹھی بدلی اور چینج کی، اس پہ جو لکھوایا الشقی قاتل الحسین. لیکن توجہ فرمائیے گا، یعنی قاتل حسین شقی ہے، یعنی حضرت نے اپنی انگوٹھی کے نب کے ذریعے بھی پیغام کربلا کو پہنچایا ہے. اب اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کروں. بارہا آپ سنتے ہیں کہ حضرت نے جب قصاب کو دیکھا، پانی دیکھا، جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، ہر وقت حضرت جو گریہ فرما رہے تھے حقیقت میں کربلا کو عام کرنا تھا. یہ پہلا مقصد تھا جو امام عالی مقام نے اور بہت ہی بہترین انداز میں آج آپ تک، ہم تک جو کربلا پہنچی ہے، اور ہم جو یا حسین کہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کے درمیان سے حضرت کربلا کو لے آئے ہیں جو لوگ زمان رسول، زمان امام میں کسی بھی واقعے کو بڑی آسانی سے چینج کر دیتے تھے. وہاں پر حضرت پہنچتے ہیں اور شام و کوفہ سے گزرتے ہوئے کربلا کا اہم میسج اور پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ کام
جو بہت ضروری یہاں پر رک کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نے حکمت عملی کیا اپنائی، لیکن وقت نہیں ہے، میں فقط آپ کو باتیں گنوا رہا ہوں، چونکہ عموماً ہمارے یہاں بعضوں کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر امام سجاد نہ ہوتے تو آپ یا حسین کہنا نہیں سیکھتے۔ تو جب ہمارے یہ جو بار بار آپ ہر لمحہ یا حسین کہتے ہو، امام سید سجاد نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ دوسرا کام جو حضرت نے کیا آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد تقریباً دور کر دیا گیا تھا اہل بیت علیہ السلام سے امت کو۔ آپ دیکھ لیجئے مولا متقیان کے زمانے میں مولا کس قدر تنہا تھے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ جن کی شہادت کا غم آپ نے منایا، کس قدر تنہا تھی، کوئی ساتھ میں نہیں تھا۔ پھر اسی طرح مولا کائنات کی شہادت کے وقت مولا کی تنہائی کا عالم کیا تھا۔ پھر امام حسن کے زمانے میں امام کی تنہائی کیا تھی، امام حسین کے زمانے میں امام حسین کی غربت کیا تھی۔ آپ واقعی یہاں پر ایک میں اپنے بچوں کو ایک اسٹڈی کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ کبھی جاؤ چیک کریے آپ کہ کتنے ہمارے ائمہ تنہا تھے، اور کبھی ان ریزن کو بھی آپ ڈھونڈیے گا کہ کیوں ہر دور میں ولی خدا تنہا رہا ہے۔ اگر اس سوال کے جواب کو آپ نے حاصل کر لیا تو آنے والا امام تنہا نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے چیک نہیں کیا نا، ہر دور میں آپ دیکھ لیجیے جناب آدم سے لے کر جناب نوح جناب خاتم تک ہر دور میں ہمارے ائمہ اولیاء انبیاء تنہا رہے۔ امام سید سجاد نے جو ایک کام کیا، معلوم ہے کیا کیا؟ وہ یہ کہ اب لوگوں کی تربیت کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھتے ہو چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں اتنی بڑی یونیورسٹی بن گئی، کہاں سے بن گئی؟ یہ تو کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے جو مولا کے چاہنے والے تھے، کچھ لوگ بچے تھے جن کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہاں پر امام نے معلوم ہے کیا کام کیا؟ غلاموں کو، کنیزوں کو خریدنا شروع کیا۔ غلاموں کنیزوں کو خریدنے کے بعد ان کی تربیت شروع کیا، اور یہ غلام و کنیز خدمت کرنے کے لیے نہیں بلائے جاتے تھے، یہ ایک میسنجر ہوتے تھے جو جا کر امام کے پیغام کو عام کرتے۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ امام کا غلام، آپ کبھی تاریخ پڑھیے، اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہے کہ مدینے میں جب خشک سالی آئی نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، پورا مدینہ ٹوٹ کر گیا کہ چلو بارش کے لیے دعا کریں، بارش نہیں ہوئی۔ امام کا ایک غلام آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، پتہ نہیں خدا سے کیا راز و نیاز کرتا ہے، بارش ہوئی۔ ایک شخص نے دیکھا کہ عجب یہ کون ہے، یہ غلاموں کی شکل والا آدمی مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، بارش۔ یہ پیچھا کرتے ہوئے جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مولا سے آ کر کہا، مولا آپ کے یہاں کوئی یہ غلام ہے، پورے مدینے کے لوگ دعا کر رہے تھے، بارش نہیں ہوئی، یہ غلام جو ہے اسے بلایا جائے۔ معلوم ہے غلام کہاں کام کرتا تھا؟ استبل میں کام کرتا تھا۔ آپ دیکھیے گا کہ حضرت نے غلاموں کی تربیت کس طرح کی ہے۔ بلایا گیا تو پتا چلا تم غلام نہیں ہو، اس شخص نے کہا تم غلام نہیں ہو، اولیاء خدا میں سے ایک ولی ہو، بس یاد رکھنا اہل بیت غلام بنانے کے لیے نہیں بلاتے، اہل بیت بلاتے تاکہ تمہیں ولی خدا بنائے۔ یہ امام کے وہ کردار ہے جو واقعاً اگر بیان کیا جائے، تاریخ تشنا ہے، یہاں پر ہم گفتگو کریں کہ واقعاً چوتھے امام نے کیا کارکردگی انجام دی۔ میں آپ کی خدمت میں، چونکہ انعامات کا بھی سلسلہ ہے اور ہمارے بچوں نے الحمدللہ، میں ایک چیز بریکٹ میں کہوں اپنے جوانوں سے، دوستوں سے، لیکن قرآن کا ایک فارمولہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی۔ آج الحمدللہ آپ کے اس نیرن میں یہ شعراء کرام، یہ مومنین، یہ سب جمع ہوئے۔ آپ کبھی تصور کریے کہ اس جگہ پر ہم جشن امام سید سجاد منا رہے ہیں، بیبی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دنوں میں ہم نے ماتم و مجلس کیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نعمتیں ملتی ہیں، نعمتوں کو باقی رکھنا دوسرا ہنر ہے۔
جو ہم لوگ تھوڑا اس کی جانب کم دھیان دیتے ہیں۔ نعمتیں بہت سی ملتی ہیں، نعمتیں باقی کیسے رہتی ہیں؟ نعمتوں کو باقی اور نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ کیا معلوم ہے؟ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر آج آپ کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت ملی ہے تو آپ پر، مجھ پر لازم ہے شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا کریں؟ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، الشکر للہ شکر للہ کہہ کے شکر تو ہو گیا مولانا، نہیں، ہر نعمت کا اپنا الگ شکر ہے۔ آنکھ نعمت ہے، اس کا شکر معلوم ہے کیا ہے؟ نامحرم کی جانب مت دیکھو۔ کان نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ غیبت مت سنو۔ یعنی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت سے ان چیزوں کا استفادہ نہ کیا جائے جو حرامات اور محرمات الہیہ۔ اسی طرح مجلس و محافل کا بھی شکر ہے، یعنی جب آپ یہاں آئیے تو اس کا شکر کیا معلوم ہے؟ یہاں پر بتائی ہوئی باتوں کو اپنے دل کی زمین پر لے جائیے اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریے۔ نہیں یہ کہ آپ نے میرے سے کچھ فضائل کی روایت سنی، 2-4 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کا، واہ واہ کا، حق نہیں ادا ہوا۔ اسے دل کی زمین پر، یعنی یہ فضائل کے بیج دل کی زمین پر لگاؤ تاکہ بچپنے میں جو بیج لگا ہے کل تناور درخت بن جائے۔ یہ کام الحمدللہ جو آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اور میں نے جو معلومات ہوئی، جو بچوں نے یہاں پر الحمدللہ کارکردگی کی ہے، جو بچوں نے ایکٹیویٹیز دکھائی ہے، ہم خود شکر ادا کرنا چاہ رہے تھے تمام افراد کا، مولانا کا، منتظمین کا، حتی مومنین کا شکر ادا کرنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اس قدر دینی معاملے میں دلچسپی دکھائی۔ اور آج جو بچوں کا رزلٹ آیا واقعا وہ رزلٹ ہمارے لیے افتخار کا سبب ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہوں، دیکھیے خدا کی قسم ایک انحراف کا سیلاب آ رہا ہے، یعنی آپ دیکھو نا پوری دنیا آپ کو دوسری طرف لے جانے جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک شمع روشن کی گئی ہے اہل بیت کے صدقے میں، کسی کے ذریعے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ سب کا کام کیا معلوم ہے؟ اس شمع کو ہوا سے، طوفان سے بجھنے نہ دیا جائے۔ میں آسان کروں، اس شمع کے لیے فانوس بن جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس شمع کے لیے فانوس بن جاؤ۔ میں زبان سے مدد کرتا ہوں تو زبان سے مدد کروں۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں رکھوں، خدا کی قسم راہ اہل بیت میں جو قدم، مثلا بہت معمولی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کبھی مجھ جیسے خطیب کو یہ توفیق نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ہو جائے گی۔ شاید میں یہ کام کروں تو ریاکاری ہو کے مولانا دکھا رہے ہیں کہ یہ بوٹل یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا، لیکن آپ حضرات جب آتے ہو، دیکھو یہ امام بارگاہ، آپ نامی کیا دیتے ہو؟ کہہ دو امام حسین کے امام بارگاہ۔ معلوم ہوا کہ یہاں کی اگر کوئی بوٹل میں نے اٹھا کے یہاں رکھا تو خدمت کس کی کیا؟ دیکھیں اپنے آپ کو ان خدمتوں سے کیوں پیچھے کریں؟ میں جوتے اگر بے ترتیب ہونا، میں آؤں آ کر اس کو مرتب کر کے رکھ دوں۔ میں نے کس کے جوتے صحیح کیے؟ میں نے امام حسین کے عزادار کے جوتے صحیح کیے۔ لہٰذا ہر آدمی خدا کی قسم اپنی ایک ذمہ داری سمجھے اور اس طرح سے رہے، اس طرح سے ان کاموں کو کرے کہ مولا نے مجھے توفیق دیا ہے۔ اور جب انسان اس انداز میں آتا ہے نا کہ مولا نے مجھے توفیق دیا ہے تو پھر توفیقات بڑھتی ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا تھا کہ واقعی بچوں نے قرآن میں، اردو میں، اور ان کو تاریخی داستانیں بتائی گئیں، حتی ان بچوں کو سورے یاد ہیں، 20 سے 22 تک سورے ان بچوں کو علامہ شورا کے لیے عرض کر دوں کہ یہ بچوں نے جو کام کیا ہے واقعی قابل مباحات۔ میں ایک درخواست کروں گا کہ آپ ان بچوں کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ یہ سارے بچوں نے محنت کیا، امتحانات دیے، امتحانات میں ان کے نمبرات آئے، اچھے نمبر آئے، حتیٰ 91 تک کے نمبر آئے ہوئے ہیں بچوں کے، تو یہ قابل رشک باتیں ہیں۔ لیکن وہیں پہ عرض کروں کچھ بچوں کے نمبر نہیں آئے، اس کا مطلب کبھی یہ نہیں نکلتا کہ کبھی نہیں آئیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حوصلہ بس مت کریے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے بھی نمبر کبھی تو ہوتا ہے کہ ایک بچہ پورے سال اچھی محنت کرتا ہے، وہ ممتحن کے سامنے وہ جو 15 منٹ بیٹھا ہے نا وہاں پہ حافظ ہو گیا، اس کا کہیں مطلب یہ نہیں نکلتا
کہ اس بچے نے کام نہیں کیا. نہیں کام کیا, ہم لوگوں کے ساتھ بھی کبھی بہت تیاری کیا رات بھر امتحان دینے کے لیے, پتہ چلا ممتحن کے سامنے پہنچے ڈر گئے, سہم گئے. اب وہ پورا میٹر ذہن سے نکل گیا. تو ان بچوں کو حوصلہ پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ کوشش جاری کرو, قرآن سے وابستہ رہو, خدا کی قسم قرآن سے وابستہ رہو, دین سے وابستہ رہو. یہ محفل نہیں ہے, یہ قلعہ ہے. یہ کیا ہے؟ قلعہ ہے. قلعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ قلعے میں جب آدمی آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. بے دینی کا جو سیلاب چل رہا ہے, یہ محفل قلعہ ہے. یہاں اپنے آپ کو لے آؤ, یہ تمہیں بے دینی سے بچا لے گا. لیکن قلعے میں رہنے والوں کو ہمیشہ قلعے کی کیا کرنا پڑتا ہے؟ حفاظت. کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعے کے اندر ہی سے آپ دشمن کے لیے راستہ بنا دیجئے. تو لہٰذا یہ خیال کرنا. یہ ایک بات جو مجھے کہنا بہت ضروری تھا بچوں کے حوالے سے. میں ایک بات بزرگوں سے بھی کہوں, ماں باپ سے بھی کہوں. دیکھیے, ہم اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ میں جب بھیجتے ہیں تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اسکول والے کہتے ہیں فلاں ڈریس, حالانکہ بعض چیزوں ان کی ڈیمانڈ جو ہے غیر شرعی ہوتی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ اسکول کا رول یہ ہے تو ہم کو فالو کرنا ہے. اسی طرح جب آپ مکتب میں قرآن پڑھنے بھیجو, درس کے لیے بھیجو, اردو کے لیے بھیجو, تو آپ خود اپنے بچے کو بتاؤ گے کہ جہاں بھیج رہے ہیں اس کی ویلو کیا ہے. تو جو فرمانے کبھی ماں باپ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں, بچے کو پہلے ہی دن پتا چل جاتا ہے پڑھا نہیں پڑھا. تو یہ فرمانے آپ اسکول یا ٹیوشن بھیجتے وقت اس کو بتاتے ہو کہ تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن مکتب میں ایک دن نہیں گیا تو کوئی بات نہیں, 2 دن نہیں گیا تو کوئی بات نہیں. جبکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں, دنیا کا سب سے بڑا جو بھی آپ میرا نام دینا چاہیں میں بن جاؤں, لیکن یہ سارے منصب جو میں نے دنیا میں حاصل کیے ہیں, یا روح نکلتی ہے نا تو کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب کہاں ہے, ڈائریکٹ کیا کہتے میت کہاں ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہ سلسلہ جو آپ کو مکاتب کا ہے یہ آپ کو بہت کام آنے والی. ایک مطلب تھا جو عرض کر دینا بہت ضروری تھا. آپ حضرات اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے. الحمدللہ مولانا بھی ہیں, انتظامات بھی ہیں, درس بھی. اپنے بچوں کو مکتب کے حوالے سے آپ چیک بھی کرتے رہو کہ کیا پڑھا بیٹا, کون سی سورہ یاد ہوئی. حوصلہ بڑھائیے. گھر میں کبھی ضروری نہیں کہ محفلی میں بیٹھ کر باتیں, گھر میں کہا جائے کہ چلو کرسی رکھا جائے, آج تم مثلاً جو ہے سورہ زلزال پڑھو, آج تم سورہ انا انزلنا پڑھو. یہ آپ اپنے گھر میں بنائیے. ایک مطلب آخری بات جو یہاں پر عرض کروں, میں ختم کروں چونکہ میرا وقت دائرن تمام ہو گیا ہے, لیکن 5-6 منٹ بچا ہے. وہ ایک حدیث جو ہے میں ہدیہ کروں امام سید سجاد علیہ السلام. یہ حدیث شاید ہم لوگوں کے بہت کام آئے. امام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں علامات المومن 5 علامتیں مومن کی ہیں. دیکھیں اس طرح کی حدیثیں آپ نے بہت سنی ہے, چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ مومن کی علامت 5 ہے. اس حدیث میں مولا امام سجاد بتاتے ہیں علامات المومن 5, مومن کی علامتیں 5 ہیں. پہلی علامت کیا معلوم ہے؟ الورا فی خلوہ, جب تنہائی میں رہو نا تو تقویٰ دکھاؤ. دیکھیں کتنی حسین حدیث ہے. ورا, میں کوئی نہیں ہے مجھے دیکھنے والا, یہاں پر میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو خوب متقی پرہیزگار جو کہ مجمع میرے سامنے ہے. تنہائی میں پتا چلا کہ میری نماز کیسی ہو رہی ہے, میرا روزہ کیسے ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں مومن کے لیے خلوت اور جلوت فرق نہیں کرتا. مجمع میں ہو تو بھی مومن, تنہا ہو تو بھی مومن. کیونکہ جہاں کوئی بھی نہیں ہونا وہاں قرآن کہتا علم یعلم بان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بس یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, مولانا دیکھے نہیں دیکھے نہیں, خدا مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے. وہ جو حاکم ہے, وہ جو اور اس کو تھوڑا سے نیگیٹو طرح سے زیادہ پیش کیا جائے, ڈرایا جاتا ہے خدا دیکھ رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں جب آپ پریشان ہو تب بھی یہ سوچو کہ خدا دیکھ رہا ہے, ایک طاقت آتی. جب آپ کو پتا چل جائے نا
کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری طرف کوئی دھیان دے نہ دے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت انسان کے وجود میں ایک حوصلہ آتا ہے۔ بس پہلی چیز کیا ہے؟ الورا فی الخلوہ والصدقہ فی القلہ۔ جب تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو پیسہ دو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیوں انفاق کریں، ہم کیوں کسی غریب کو دیں؟ دیکھیں، غربت کو جو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ انفاق ہے۔ تو وہ جو فرما رہے، پتہ نہیں بات واضح، ایک شخص آیا امام کے پاس کہنے لگا مولا رزق نہیں ہے۔ امام نے فرمایا صدقہ دو۔ صدقے کا مطلب انفاق کرو۔ کہا مولا میں تو آیا ہوں اپنا پرابلم لے کے، میرے پاس خود پیسہ نہیں ہے۔ کہا پیسہ آنے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ جب تم دوسروں کو دو گے تو تمہارے پاس آئے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ حسن یہ ہے الصدقہ فی القلہ، جب نہ ہو تو کیا کرو؟ صدقہ دو۔ ہمارے ہاں اس وقت صدقہ نہیں دیا جاتا۔ تیسری علامت کیا ہے؟ الصبر عند المصیبہ۔ یہ مولا فرما رہے ہیں مصیبت کے وقت، مشکلات کے وقت صبر کرنا۔ صبر کرنا یعنی بندگی پہ ڈٹے رہنا۔ میں کبھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اگر کوئی پرابلم آئے تو کون، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، گھر میں غربت ہو تو کون نہیں میں تو سب، یہ صبر نہیں، یہ کاہلی ہے۔ دیکھیں صبر اور کاہلی کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ کیجئے۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا ہوں، یہ کاہلی، یہ صبر تھوڑی نہیں۔ صبر کا مطلب علاج کرا رہا ہوں، فائدہ نہیں بھی ہو رہا ہے، پھر بھی اطاعت خدا کو نہ چھوڑوں، یہ صبر ہے۔ تو جو فرما لیں الصبر عند المصیبہ۔ اور چوتھی چیز ہمارے گھر میں بھی کام آنے والی چیز ہے والحلم عند الغضب۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، وہاں پر تحمل دکھاؤ۔ جب غصہ آئے، دیکھیں بعض لوگ گھر کو بچوں کی تربیت کی جگہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی مجلسوں میں کہا ہے گھر ماں باپ کے لیے بھی تربیت کی جگہ ہے، بچوں کے لیے بھی تربیت کی جگہ ہے، آپ کی بھی وہاں تربیت ہوتی ہے۔ مجھے غصہ آیا، آج کا کھانا نہیں پسند آیا، میں نے کیا کیا؟ پورا مارکا گھر میں کھڑا کر دیا، سب پریشان۔ آپ آؤ جب گھر میں نا، میں خدا کی قسم، آپ جب آؤ تو ایسا لگے کہ بچے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد ایسا نہ لگے کہ ہٹلر آ گئے۔ ایسا خدا کی قسم اپنے گھر میں ایسا ماحول نہ بنائیے۔ بہت سی چیزیں آقا آپ کو مجھے نہیں پسند ہے، وہاں پہ تحمل، حلم دکھانا۔ آپ معلوم ہے حلم دکھاؤ گے، خدا کے سامنے آپ کہتے ہو الحلیم لا یعجل، خدا وہ حلیم ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ ہمارے اتنے گناہ ہیں نا کہ اب تک یہ سب بند ہو جانا چاہیے تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں اتنے گناہ ہیں کہ یہ واقعی یہ مائک میرے حوالے نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ حلیم ہے۔ پر جب اتنے گناہ تمہارے خود ہے مولانا، تو دوسرے کے تھوڑے سے گناہ پہ تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ نہیں غور کرتے ہم۔ خدا کی قسم مولا فرما رہے ہیں مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت ہے کہ مومن علم رکھتا ہے، قوت برداشت۔ اور بہت ضروری، کبھی کو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں غضب کیا ہے معلوم ہے؟ آگ ہے۔ روایت میں الغضب النار، غضب کیا ہے؟ آگ ہے۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اگر کہیں آگ لگتی ہے تو وہاں پر پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہو تو آپ کیا کرو؟ پانی ڈال دو۔ پانی نہیں ہو تو آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ کہتے مٹی ڈال دو۔ وہ بھی نہیں ملے تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پکارو لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں آئے تو پھر وہاں سے غائب ہو جاؤ۔ بہت دیر تک وہاں ٹھہرنا نہیں ہے کہ آپ آگ کے چکر میں کھڑے رہو جل جاؤ، یہی تو ہوتا ہے۔ آگ کا جو پروسیجر آپ اپنے بچنے کا کرتے ہیں، یہی شریعت نے بتایا۔ غضب کیا ہے؟ آگ ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ غصہ آئے تو وضو کر لو، یعنی پہلے پانی ڈالو۔ وہ بھی نہیں کر سکتے، سر سجدے میں لے جاؤ، یعنی مٹی ڈالو۔ وہ بھی نہیں کر سکتے، بھاگ جاؤ، یعنی جہاں پر ہو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ دین میں ہے۔ آپ روایت دیکھو، ہمارے یہاں جو آدمی غصہ ہے نا، وہ گھوم پھر کے اسی کمرے کے پاس ٹہلتا ہے، جائیے آپ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن وہ بار بار آتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ شجاعت ہے۔ دیکھیں کیسے غلط طریقے سے ہم کو پہنچایا گیا۔ وہاں سے اگر آپ ہٹ جاؤ، مثلا گھر میں غصہ ہوا نا، آپ ہٹ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم
لیکن ہم لوگ کیا ہے گھوم پھر کے اسی کمرے کے پاس ٹہلتے ہیں تاکہ اور بات بڑھے. یہ دین نے ہم کو یہ طریقے یہ فارمولے بتائے. پھر اس کے بعد آخر میں معلوم ہے کیا ہے, جب آپ بھاگ نہیں سکتے, پانی نہیں ہے, آگ نہیں ہے, تو معلوم ہے تو پھر آپ کسی کو چلا کے بلاتے ہیں نا. شریعت بھی کہتی ہے کہ اب یہاں پر ایک ذات کو بلاؤ جس کا نام خدا ہے. اس کو بلاؤ جس کا نام خدا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک آخری چیز کی بات ختم ہو گئی, وہ صدق عند الخوف. جب خوف ہونا تو سچ بولو, خوف کے وقت سچ بولو. مجھے لگتا ہے کہ اگر سچ بولوں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا, یعنی پیسہ کم آئے گا. وہاں پر سچ بولو تو ہنر ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں. تھوڑا سے فائدے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہاں پہ سچ بول کے بتاؤ نا, یہ ہنر ہے. میں ایک مومن آپ سے کوئی چیز لینے آیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر سچ بولوں گا تو یہ 50 روپے میں ملے گی, اور یہاں پر اگر آپ سچ بولتے ہو تو یہ صداقت ہے. یہ وہ چیزیں کہ خدا کی قسم کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت نے زندگی کے سارے فارمولے آپ کے پاس رکھے ہیں. بس ہمت آپ کو مجھے کرنا ہے, ان باتوں کو پڑھوں, سمجھوں, سنوں, اور ایک کام جو قوم نہیں کرتی اپلائی کروں. تو جو فرمانے کیا کریں, اپلائی. اس سے زیادہ محفل کی رات میں آپ کی خراب نہیں کروں گا کہ آپ حق کو بول کر دوں. لیکن میں دوبارہ بارگاہ خدا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر پیش کرتا ہوں کہ میرے اللہ تو نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم سب یہاں حاضر ہو سکے. اور شہزادی سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بنحو احسن قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.